وہ دیکھو ادھر ہے در قرار کھڑے ہیں، روضے پہ تیرے شیخ کے آزادار کھڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر ہے در قرار کھڑے ہیں، دنیا میں جنہیں بغض ہے سردار جنا سے، دنیا میں جنہیں بغض ہے سردار جنا سے، دنیا میں جنہیں بغض ہے دنیا میں جنہیں بغض ہے سردار جنا سے، حسرت لیے فردوس کے بیکار کھڑے ہیں، حسرت لیے فردوس کے بیکار کھڑے ہیں، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب صغیر سلم ہو، جو اپنے مخصوص انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میری مؤدبانہ گزارش ان تمام افراد سے ہے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مسرت پر تشریف لائیں۔ محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ کے درمیان شورائے کرام بھی نذران عقیدت پیش کریں گے۔ مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ جشن کا انعقاد جو کیا گیا ہے وہ غدیر کے سلسلے سے، اور واقعاً غدیر کو عید اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب روزہ ختم ہوتا ہے تو روزہ ختم ہونے کے بعد عید فطر منائی جاتی ہے، اور یعنی روزہ مکمل ہوا تو آپ کے لیے تحفے کے طور پر عید الفطر دی گئی، جب آپ کا حج مکمل ہوا تو آپ کو تحفے کے طور پر عید قربان عطا کی گئی، اور اسی طریقے سے جب آپ کا اسلام مکمل ہوا تو آپ کو تحفے کے طور پر عید غدیر عنایت کی گئی ہے، کیونکہ عید غدیر ایمان کے مکمل ہونے کی بات ہے، اسلام کے مکمل ہونے کا دن ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، اور چہرے بتا رہے تھے پتا سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں، چہرے بتا رہے تھے پتا سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں۔ اور توجہ چاہتا ہوں غدیر کے سلسلے سے کہ رشتہ بہت قدیم ہے میرا غدیر سے، رشتہ بہت قدیم ہے میرا غدیر سے، جس دن سے ہم کو مل گیا مولا غدیر سے، اور احمد نے ان سبھی کے کجاوے کو لے لیا، تھا جن کے بھاگ جانے کا خطرہ غدیر سے، احمد نے ان سبھی کے کجاوے کو لے لیا، تھا جن کے بھاگ جانے کا خطرہ غدیر سے۔ آئیے حضرات، گزارش کی جا رہی ہے جناب عارف سلم ہو سکی وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھیں باوجہ بلند۔ ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں باوجہ بلند۔ مطلع دیکھیں گے، حاضر کرتا ہوں۔ دنیا کو ہم بتائیں گے قصہ غدیر کا، دیکھیں گے مطلع دیکھیں گے بطور خاص۔ دنیا کو ہم بتائیں گے قصہ غدیر کا،
کا دین خدا کو مل گیا رستہ غدیر کا دین خدا کو مل گیا رستہ غدیر کا. اور یہ بھی شعر حاصل کرتا ہوں کہ دین خدا کو مل گیا رستہ غدیر کا. اس کو مٹانے والوں کی نسلیں چلی گئی. شعر بطور خاص اس کو مٹانے والوں کی نسلیں چلی گئی. اہل ولا میں ہوتا ہے چرچا غدیر کا. اہل ولا میں ہوتا ہے چرچا غدیر کا. اور یہ بھی شعر مانا نہیں ہے مولا دکھانے کے بعد بھی. شعر دیکھیں گے کہ مانا نہیں ہے مولا دکھانے کے بعد بھی منہ پر پڑا ہے ان کے تماچا غدیر کا. منہ پر پڑا ہے ان کے تماچا غدیر کا. دشمن علی کے سب اسی چکر میں مر گئے. شعر دیکھیں گے دشمن علی کے سب اسی چکر میں مر گئے. کس طرح بدلا جائے یہ نقشہ غدیر کا. کس طرح بدلا جائے یہ نقشہ غدیر کا. حاجی یہ دیکھ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے. حاجی یہ دیکھ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے. ممبر بہت ہی زیادہ ہے اونچا غدیر کا. ممبر بہت ہی زیادہ ہے اونچا غدیر کا. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مولا علی کو جب مولا بنایا گیا. اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں گے جس دم علی کو مولا بنایا غدیر میں. جس دم علی کو مولا بنایا غدیر میں شیطان چیخ چیخ کر رویا غدیر میں. شیطان چیخ چیخ کر رویا غدیر میں. اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں. شیطان چیخ چیخ کر
رویا غدیر میں. اور آخری شعر پوری توجہ کی گزارش ہے کہ شیطان چیخ چیخ کر رویا غدیر میں، مولا علی کو دیکھ کے احمد کے ہاتھ پر، مولا علی کو دیکھ کے احمد کے ہاتھ پر اسلام کا نکھر گیا چہرہ غدیر میں، اسلام کا نکھر گیا چہرہ غدیر میں. نعرہ صلوات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب عارف سلمو جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور غدیر کے سلسلے سے انہوں نے چند اشعار افادات کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے کیا. تو اعمال ضروری نہیں، ایمان بہت ہے. اعمال ضروری نہیں، ایمان بہت ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ نادان بہت ہے. حسن عباس صاحب، اعمال ضروری نہیں، ایمان بہت ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ نادان بہت ہے. اور تو گہوارے شبیر سے مل جائے گا سب کچھ، گہوارے شبیر سے مل جائے گا سب کچھ، فطر اس کے لیے تیسری شعبان بہت ہے. گہوارے شبیر سے مل جائے گا سب کچھ، فطر اس کے لیے تیسری شعبان بہت ہے. اور حسنین نے ہر جیسے کئی سنگ تراشے، حسنین نے ہر جیسے کئی سنگ تراشے، یہ وہ ہے جنہیں ہیروں کی پہچان بہت ہے. یہ وہ ہے جنہیں ہیروں کی پہچان بہت ہے. تو دفتر ہے فضائل کا ہر ایک نقطہ ہر آیت، دفتر ہے فضائل کا ہر نقطہ ہر آیت، مدح علی کے لیے قرآن بہت ہے، مدح علی کے لیے قرآن بہت ہے. آئیے حضرات، گزارش کی جا رہی ہے جناب ماسٹر اکبر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب ماسٹر اکبر عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ سلوات. دیکھیں، پرکیف کتنا لگتا ہے منظر غدیر میں، پرکیف کتنا لگتا ہے منظر غدیر میں، جنت لٹا رہے ہیں پیمبر غدیر میں. پرکیف کتنا لگتا ہے منظر غدیر میں، جنت لٹا رہے ہیں پیمبر غدیر میں. نعرہ سلوات. گزارش کی جا رہی ہے جناب حسن عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائے. نعرہ صلوات. حاضرین محفل، السلام علیکم. آپ سب کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے عرض کرتا ہوں حضور، اجازت ہو تو. چہرہ علی کا نکھرا ہے اتنا غدیر میں. عرض کیا ہے کہ چہرہ علی کا نکھرا ہے اتنا غدیر میں، حوریں اتارنے لگیں صدقہ غدیر میں. چہرہ علی کا نکھرا ہے اتنا غدیر میں، حوریں اتارنے لگیں صدقہ غدیر میں. بادل وفا کا پیاس بجھانے کو دین کی، اٹھا تھا ذوالعشیرہ میں برسا غدیر میں. بادل وفا کا پیاس بجھانے کو دین کی، اٹھا تھا ذوالعشیرہ میں برسا غدیر میں. نعرہ صلوات. کیا ہوا؟ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا مشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات.
حاضرین محفل السلام علیکم. آپ تمام حاضرین کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند اشعار مولا کائنات کی شان میں جلدی جلدی ملاحظہ فرمائیے کہ فرش محفل بچھائے بیٹھے ہیں، فرش محفل بچھائے بیٹھے ہیں، دل سے دل کو ملائے بیٹھے ہیں، اور آمد و رفت ہے فرشتوں کی، آمد و رفت ہے فرشتوں کی، جشن حیدر سجائے بیٹھے ہیں، جشن حیدر سجائے بیٹھے ہیں، اور عاقبت اپنی دشمنان علی، عاقبت اپنی دشمنان علی اپنے ہاتھوں گنوائے بیٹھے ہیں، عاقبت اپنی دشمنان علی اپنے ہاتھوں گنوائے بیٹھے ہیں، اور بغض حیدر کا ہے بخار جنہیں، بغض حیدر کا ہے بخار جنہیں، جسم اپنا تپائے بیٹھے ہیں، جسم اپنا تپائے بیٹھے ہیں، اور کیا ٹکے تخت اس خلافت کا، کیا ٹکے تخت اس خلافت کا، دیکھیے اس کے پائے بیٹھے ہیں، دیکھیے اس کے پائے بیٹھے ہیں، اور آج بھی کچھ یزید کے حامی اپنا شجرہ چھپائے بیٹھے ہیں، اور جشن مولائے کائنات ہے آج، جشن مولائے کائنات ہے آج، شیخ جی منہ پھلائے بیٹھے ہیں، شیخ جی منہ پھلائے بیٹھے ہیں، اور دیکھیے تو غدیر کا منظر، جسم کیا آج سائے بیٹھے ہیں، دیکھیے تو غدیر کا منظر، جسم کیا آج سائے بیٹھے ہیں، اور کیوں انہیں حضرت و جناب کہیں، کیوں انہیں حضرت و جناب کہیں، حق جو زہرا کا کھائے بیٹھے ہیں، حق جو زہرا کا کھائے بیٹھے ہیں، اور ہم لگاتے ہیں نعرہ حیدر، آپ کیوں تل ملائے بیٹھے ہیں، ہم لگاتے ہیں نعرہ حیدر، آپ کیوں تل ملائے بیٹھے ہیں. آخری شعر کہ مرتضیٰ سے جنہیں عداوت ہے اپنا قبلہ وہ ڈھائے بیٹھے ہیں، مرتضیٰ سے جنہیں عداوت ہے اپنا قبلہ وہ ڈھائے بیٹھے ہیں، عرش والے کا تذکرہ ہے مشیر، فرش جنت بنائے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب مولانا مشیر صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اپنے اشعار میں بیان فرما رہے تھے. میر انیس صلی اللہ مقامہ نے کہا کہ حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ رنگ لائی تھی محنت خلیل کی، حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی، حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی، تو آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، اتنا خوشی سے پھولا کی دیوار پھٹ گئی، آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، اتنا خوشی سے پھولا کی دیوار پھٹ گئی. مولا کائنات کعبے میں آئے، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آواز دی یا علی کچھ سناؤ، علی نے آواز دی یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. سوال یہ ہے پیغمبر علی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا علی کچھ سناؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر. توجہ کیجئے گا، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، اور پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر. ارے بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا؟ حیدری بنت اسد کے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ذیل میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں جناب محترم عمار صاحب سے، میری مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ اور ایک مرتبہ میں پھر ان تمام افراد سے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ہوٹلوں پر اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، آپ حضرات فرش مسرت پر تشریف لائیں، نعرہ صلوات۔ پیچھے والے حضرات سے بھی میری مؤدبانہ التماس کی وہ آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ حضرات، 4 مصرے آپ کی عدالت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ عرض ہے کہ پا گیا دین نبی شیر خدا کا سایہ، پا گیا دین نبی شیر خدا کا سایہ، اور رکنے والی نہیں اب اس کی روانی دیکھو۔ پا گیا دین نبی شیر خدا کا سایہ، رکنے والی نہیں اب اس کی روانی دیکھو۔ خون کے میدان میں آ جاؤ رسولان خدا، آج اسلام کی بھرپور جوانی دیکھو، آج اسلام کی بھرپور جوانی دیکھو۔ بس چند شعر حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کہ خون کے میدان میں قدرت کا کرشمہ دیکھو، خون کے میدان میں قدرت کا کرشمہ دیکھو، دست احمد پہ زمانے کا ہے مولا دیکھو، دست احمد پہ زمانے کا ہے مولا دیکھو۔ اور عرض کہ آج ہونے کو مکمل ہے خدا کا اسلام، آج ہونے کو مکمل ہے خدا کا اسلام، اس کڑی دھوپ میں قسمت کا سویرا دیکھو، آج ہونے کو مکمل ہے خدا کا اسلام، اس کڑی دھوپ میں قسمت کا سویرا دیکھو۔ اور عرش تک جاتی ہے اکمل تو لکن کی آواز، عرش تک جاتی ہے اکمل تو لکن کی آواز، اب زمانے سے نہ اسلام مٹے گا دیکھو، اب زمانے سے۔ ذرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کیا تعجب ہے فرشتوں نے وہ خالق سے کہا، کیا تعجب ہے فرشتوں سے وہ خالق نے کہا، جاؤ سب روئے زمین پر میرا چہرہ دیکھو، جاؤ سب روئے زمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب عمار صاحب، جو بہترین بہترین اشعار حضرات کی پاک سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ مولا کائنات کے سلسلے سے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ارے ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ اور تلوار کی بات ہو رہی ہے ذوالفقار حیدری کی، تو ہی مولود حرم ہے دوسرا کوئی نہیں، تو محمد کا وصی تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی مولود حرم ہے دوسرا کوئی نہیں، تو محمد کا وصی تیرے سوا کوئی نہیں۔ ارے ہو عہد کا مارکا یا خیبر و خندق کی بات، وقت پر سب لاپتہ ہے، لاپتہ کوئی نہیں۔ وہ عہد کا مارکا یا خیبر و خندق کی بات، وقت پر سب لاپتہ ہے، لاپتہ کوئی نہیں۔
وقت پر سب لاپتہ ہے، لاپتہ کوئی نہیں۔ آئیے حضرات انہی قطعات کے ذیل میں التماس کر رہا ہوں، بڑی ادب و احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر اظہر قامی صاحب سے میری معتبرہ التماس ہے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ آپ لیٹ آئے نا، آپ لوگ لیٹ آئے، جو لیٹ آئے گا لیٹ پڑے گا انشاءاللہ۔ نعرہ صلوات۔ 4 مصرے بالکل آج ہی کے لیے جشن عید اکبر ہے۔ فرمائے کہ دھوپ میں بھی خم کا منظر یوں سہانا ہو گیا، دھوپ میں بھی خم کا منظر یوں سہانا ہو گیا، آئے اکملت کا بھی اس میں آنا ہو گیا، دھوپ میں بھی خم کا منظر یوں سہانا ہو گیا، آئے اکملت کا بھی اس میں آنا ہو گیا۔ یوں پیمبر نے کیا اپنے وصی کو سامنے، ایک منظر کشی غدیر کی کہ یوں پیمبر نے کیا اپنے وصی کو سامنے، بس علی آگے تھے پیچھے ہر زمانہ ہو گیا۔ یوں پیمبر نے کیا اپنے وصی کو سامنے، بس علی آگے تھے پیچھے ہر زمانہ ہو گیا۔ اور 4 مصرے کہ ظالموں نے لاکھ کوشش کی جھکانے کی، مگر شدت پسندی کا دور ہے اور آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی کے زیر اثر قتل و خون غارت گری کا ماحول ہے کہ ظالموں نے لاکھ کوشش کی جھکانے کی، مگر پرچم ذکر علی ہر دور میں اونچا رہا۔ ظالموں نے لاکھ کوشش کی جھکانے کی، مگر پرچم ذکر علی ہر دور میں اونچا رہا، اور سولیوں سے دب نہ پائی شدت ذکر علی، سولیوں سے، چوتھا مصرع کی سولیوں سے دب نہ پائی شدت ذکر علی، ایک شیشہ ٹوٹا تو 100 آئینہ پیدا ہوا، سولیوں سے دب نہ پائی، سولیوں سے دب نہ پائی شدت ذکر علی، ایک شیشہ ٹوٹا تو 100 آئینہ پیدا ہوا، ایک شیشہ ٹوٹا تو 100 آئینہ پیدا ہوا۔ چند اشعار ایک بار نعرہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب تو مہمانوں کے بھی آنے کا وقت ہونا چاہیے۔ ہماری مطلب بطور خاص کی چمکا جو آفتاب ولایت غدیر میں، بالکل منظر کشی غدیر کی کہ چمکا، ننھے بھائی آ جائیے، آپ یہاں آ جائیے، ننھے بھائی آپ آئیے آگے، کہ چمکا جو آفتاب ولایت غدیر میں، چمکا، چمکا جو آفتاب ولایت غدیر میں، چمکا جو آفتاب ولایت غدیر میں، تو روشن ہوئی کچھ اور امامت غدیر میں، چمکا جو آفتاب ولایت غدیر میں، روشن ہوئی کچھ اور امامت غدیر میں۔ کتنا عظیم تھا یہ ولایت کا مرحلہ، دیکھیں کہ کتنا عظیم تھا یہ ولایت کا مرحلہ، کتنا عظیم تھا یہ ولایت کا مرحلہ، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، کتنا عظیم تھا یہ ولایت کا مرحلہ، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں۔ بطور خادیہ شعر کی ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر، ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر، ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر، آؤ نبی کی دیکھ لو قوت غدیر میں، ہیں وہ اٹھائے، ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر، ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر،
आओ नबी की देख लो कुव्वत गदीर में, आओ नबी की देख लो कुव्वत गदीर में। ये भी शेर कि बावर न हो तो इसको अबूजर से पूछ लो। गदीर खुम में इजाफे हुए हैं 2 जगह पे कि बावर न हो तो इसको अबूजर से पूछ लो, बावर न हो तो इसको अबूजर से पूछ लो। बदली है आज अजानो अकामत गदीर में, बावर न हो, बावर न हो तो इसको अबूजर से पूछ लो। बदली है आज अजानो अकामत गदीर में, बदली है आज अजानो अकामत गदीर में। कितनों का दिल अली की विलायत से खिल उठा, कितनों का दिल अली की विलायत से खिल उठा। और कुछ की झुलस के रह गई सूरत गदीर में, कुछ की झुलस के रह गई कुव्वत गदीर में। बैत अली की करनी है खुम में हर एक को, बैत अली की करनी है खुम में हर एक को। चल पाएगी न कोई सियासत गदीर में, बैत अली की करनी है खुम में हर एक को। चल पाएगी न कोई सियासत गदीर में। शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है, शिद्दत की धूप, शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है। किबला शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है। मेराज पर है आज तमाज़त गदीर में, शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है। मेराज पर है आज तमाज़त गदीर में। मिंबर नया है बात नई और जगह नई, मिंबर नया है, मिंबर नया है बात नई और जगह नई। मिंबर नया है बात नई और जगह नई। इस शान से है जश्ने विलायत गदीर में, मिंबर नया है बात नहीं और जगह नई। इस शान से है जश्ने विलायत गदीर में। ऐलाने ताजपोशिए हैदर के साथ साथ, ऐलाने ताजपोशिए हैदर के साथ साथ जन्नत की हो रही है बशारत गदीर में, जन्नत की हो रही है। आखिरी शेर कि शक इसको जानशीनिए हैदर पे हो गया, शक उसको जानशीनिए हैदर पे हो गया। हारिस पे आने वाली है आफत गदीर में, शक उसको जानशीनिए हैदर पे हो गया। हारिस पे आने वाली है आफत गदीर में। नारे सलवात। आइयो दूर आइए किबला। नारे हैदरी, नारे सलवात। आगा आइए। और सब खैरियत हुजूर। इसके बाद रुक जाओ, मैं पढ़ लूँ बस। फैल भाई शेर कि शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है, शिद्दत की धूप गर्मीए इश्क अली भी है। मेराज पर है आज तमाज़त गदीर में, है वो उठाए फातह खैबर को हाथ पर,
ہیں وہ اٹھائے فاتح خیبر کو ہاتھ پر، آؤ نبی کی دیکھ لو قوت غدیر میں. اور آخری شعر آپ کے لیے کہ آؤ ایسا کھلا ہوا ہے شفا خانہ علی. ایک اسپتال کا افتتاح بھی ہے اور اسی کے زیر اثر غدیر کی محفل ہے. ایک شعر میں نے کیا سمیٹا حضور دیکھیں کہ ایسا کھلا ہوا ہے شفا خانہ علی، ایسا کھلا ہوا ہے شفا خانہ علی، گیٹ ویل کہے گی سب کی طبیعت غدیر میں. ایسا کھلا ہوا ہے شفا خانہ علی، ایسا کھلا ہوا ہے، ایسا کھلا ہوا ہے شفا خانہ علی، گیٹ ویل کہے گی سب کی طبیعت غدیر میں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں ایک مرتبہ پھر باہر کھڑے ہوئے مومنین سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ فرش محفل پر تشریف لائے، اور جو حضرات پیچھے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش کی ذرا اور آگے آ جائیں. یہ بیچ میں خالی جگہ ہے، اس کو بھی پر کر دیجئے، ذرا سا اور آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جشن کس کا ہے جسے خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، اور آپ نے بیچ میں فاصلہ رکھا ہوا ہے. جناب محسن نقوی صاحب نے ایک قطع کہا تھا کہ کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا. کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا. ارے منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا. منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کہ بلا فصل کون تھا. اور میں آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک مرتبہ میدان غدیر میں لے چل رہا ہوں. آپ اپنے ذہنوں کو میدان غدیر میں پہنچائیے اور سوچئے کہ جب نبی نے اپنے دست اقدس پر، اپنے ہاتھوں پر علی کو اٹھایا ہوگا، وہ منظر کیسا رہا ہوگا. دنیا کے لوگوں نے، اصحاب نے، چاہنے والوں نے، دشمنوں نے، سب نے علی کو مبارکباد پیش کی. بخین بخین یمنا ابی طالب، سب نے علی کا قصیدہ پڑھا، سب نے علی کی مدح سرائی کی. اب آپ سوچئے جب پوری کائنات علی کی مدح سرائی کر رہی ہے تو قرآن کیسے پیچھے رہتا. قرآن کی آیتوں نے علی کا قصیدہ پڑھا، قرآن کے سوروں نے علی کا قصیدہ پڑھا، قرآن کے نقطے نقطے نے علی کا قصیدہ پڑھا، حرف حرف نے علی کا قصیدہ پڑھا. کیسے علی کا قصیدہ پڑھا گیا؟ ہمیں آج مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے، مکاتب میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے علی کا قصیدہ کیسے پڑھا، قرآن نے کس طریقے سے علی کی مدح سرائی کی. ایک ایک لفظوں پر توجہ کیجئے گا. قرآن اس طریقے سے علی کی مدح سرائی کر رہا ہے. الف نے کہا اسد اللہ ہے، بے نے کہا باب العلم ہے، تے نے کہا تاج انما کا مالک ہے، سے نے کہا سار اللہ ہے، جیم نے کہا جنت کا سردار ہے، ہے نے کہا حیدر کرار ہے، خے نے کہا خیبر کو فتح کرنے والا ہے، دال نے کہا داماد پیغمبر ہے، زال نے کہا ذوالفقار کا مالک ہے، رے نے کہا رہبر ہے، زے نے کہا زینب کا بابا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر ہے، شین نے کہا شیر خدا ہے، صاد نے کہا صابر ہے، زاد نے کہا زرغام الہی کو جاننے والا ہے، تو نے کہا طاہر ہے، زو نے کہا ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، عین نے کہا عین اللہ ہے، غین نے کہا غضنفر ہے، فے نے کہا فاتح خیبر ہے، قاف نے کہا کرار ہے، قاف نے کہا خمبر کا مولا ہے، لام نے کہا لسان اللہ ہے، میم نے کہا مومنین کا مولا ہے، قاف نے کہا کرار ہے، قاف نے کہا کمبر کا مولا ہے، لام نے کہا لسان اللہ ہے، میم نے کہا مومنین کا مولا ہے، نو نے کہا ناصر انبیاء ہے، نو نے کہا ناصر انبیاء ہے، واو نے کہا ولی اللہ ہے نے کہا ہادی ہے، یا
یا نے کہا ید اللہ ہے، یا نے کہا ید اللہ ہے، آسمان نے کہا میرا شامیانہ لگانے والا ہے، زمین نے کہا میرا فرش بچھانے والا ہے، سورج نے کہا مجھے خنک عطا کرنے والا ہے، چاند نے کہا مجھے خنک عطا کرنے والا ہے، سورج نے کہا مجھے چمک عطا کرنے والا ہے، پھولوں نے کہا ہمیں مہک عطا کرنے والا ہے، پرندوں نے کہا ہمیں چہک عطا کرنے والا ہے، پرندوں نے کہا ہمیں چہک عطا کرنے والا ہے، تو شیعوں نے کہا یہی تو شاہ ہدیٰ ہے، نصیریوں نے کہا یہی تو ہمارا خدا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو شیعوں نے کہا شاہ ہدیٰ ہے، نصیریوں نے کہا یہی تو ہمارا خدا ہے۔ ان تمام باتوں کو شوکت رضا شوکت کے ایک قطعے میں پیش کر رہا ہوں کہ بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو، قبلہ ملاحظہ کیجئے گا، بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا۔ بشر کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو میں سوچتا ہوں علی سوچنے میں کیا لگتا۔ ارے نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو، علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا۔ نماز تم نہ پڑھو تو تم آدمی نہ لگو، علی نماز نہ پڑھتا تو پھر خدا لگتا۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ذیل میں، انہی قطعات کے ذیل میں میں بڑی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب شیر عالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ سامعین کرام السلام علیکم، آپ لوگوں کو ایک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواص تشریف فرما ہے، تمیناً کچھ نہیں کہوں، بس سماعت فرمائیں، بالکل تازہ کلام، ایک مطلع چند اشعار۔ ایک بار نعرہ صلوات پڑھنے اب حضرات، مطلع دیکھیے۔ آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں، آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں، اب کیا جائے گا اعلان غدیر خم میں، آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں، دیکھ کر ہاتھوں پہ احمد کے علی مولا کو، دیکھ کر ہاتھوں پہ احمد کے علی مولا کو، منہ چھپانے لگے شیطان غدیر خم میں، آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں، کتنے کم ظرف ہیں جو رہ گئے اس سے محروم، کتنے کم ظرف ہیں جو رہ گئے اس سے محروم، سب پہ خالق کا ہے فیضان غدیر خم میں، آ گئے دین کے سلطان
غدیر خم میں شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گونجی اکملتی کی آواز فضا میں جس دم گونجی اکملتی کی آواز فضا میں جس دم مسکرانے لگے سلمان غدیر خم میں مسکرانے لگے سلمان غدیر خم میں آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں نور کے ہاتھوں پہ جب نور نظر آنے لگا نور کے ہاتھوں پہ جب نور نظر آنے لگا داد دینے لگا رحمان غدیر خم میں آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں آیتیں وجد میں بدلے ہوئے تیور اتری آیتیں وجد میں بدلے ہوئے تیور اتری حق کا ہونے لگا عرفان غدیر خم میں حق کا ہونے لگا عرفان غدیر خم میں آ گئے دین کے سلطان غدیر خم میں ایک بار درود پڑھ دے حضرات محمد وآل محمد پر ایک مطلع کیا شعر اور سماعت فرما ایک بار درود پڑھ دے باواز بلند محمد وآل محمد پر مطلع مصطفیٰ کے بعد ان کے جیسا رہبر چاہیے مصطفیٰ کے بعد ان کے جیسا رہبر چاہیے نور تھے میرے نبی تو نور پہ کر چاہیے مصطفیٰ کے بعد ان کے جیسا رہبر چاہیے شعر بطور خاص سماعت فرمائیں بستر احمد پہ سویا تھا نبی کی شان سے بستر احمد پہ سویا تھا نبی کی شان سے ممبر خم کو وہی نفس پیمبر چاہیے مصطفیٰ کے بعد ان کے جیسا رہبر چاہیے شعر بطور خاص سماعت فرمائیں فکر کو مدح علی کے عرش پہ جانا ہے یاد فکر کو مدح علی کے عرش پہ جانا ہے یاد اس کی خاطر کم سے کم جبریل کا پر چاہیے مصطفیٰ کے بعد ان کے جیسا رہبر چاہیے اور حیدر کے فضائل گر مجھے لکھنا پڑے اور حیدر کے فضائل گر مجھے لکھنا پڑے پھر سیاہی کے لیے ساتوں
समंदर चाहिए, मुस्तफ़ा के बाद उनके जैसा रहबर चाहिए। साथ में करबो बला के हो गदीरी तज़किरा। आखिरी शेर सिलसिले का समाअत फरमाएं। साथ में करबो बला के हो गदीरी तज़किरा। हर अज़ा खाने के अंदर एक मिंबर चाहिए, साथ में करबो बला के हो गदीरी तज़किरा। हर अज़ा खाने के अंदर एक मिंबर चाहिए, मुस्तफ़ा के बाद उनके जैसा रहबर चाहिए। चिलचिलाती धूप में जल बुझ के कुछ तो मर गए। चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में जल बुझ के कुछ तो मर गए। एक हारिस है जिसे मरने को पत्थर चाहिए, मुस्तफ़ा के बाद उनके जैसा रहबर चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब शेर अलम साहब जो अपने मखसूस अंदाज में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे और मौलाए कायनात और गदीर के सिलसिले थे, आप हज़रात की पाक समातों के हवाले अपने अशआर बेहतरीन बेशिशार किए। तो जी आ जाइए, आगे आ जाएँ आप हज़रात। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे आ जाइए जी, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आ जाइए और आगे आ जाएं आप हज़रात। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए कौसर साहब आ जाइए, आ जाइए, आइए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलवी साहब चलिए आ जाइए। शहज़ा भाई आइए। जनाब शेर आलम साहब जो अपने मखसूस अंदाज में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे, तो वही ज़माने में ऊंचा मकाम रखते हैं। तवज्जो कीजिएगा, वही ज़माने में ऊंचा मकाम रखते हैं, ज़ुबां पे जो मेरे मौला का नाम रखते हैं। शेर आलम भाई वही ज़माने में ऊंचा मकाम रखते हैं, वही ज़माने में ऊंचा मकाम रखते हैं, ज़ुबां पे जो मेरे मौला का नाम रखते हैं। तो हमारा काफिला हरगिज भटक नहीं सकता, हमारा काफिला हरगिज भटक नहीं सकता। अरे हम एक दो नहीं 12 इमाम रखते हैं, हमारा काफिला हरगिज भटक नहीं सकता। हम एक दो नहीं 12 इमाम रखते हैं, हम एक दो नहीं 12 इमाम रखते हैं। और जनाब जाहिद जलालपुरी साहब ने बेहतरीन अंदाज में आवाज दिया कि जहां हो बुग़्ज़ हैदर उस जगह ईमान थोड़ी है। तवज्जो कीजिएगा, जहां हो बुग़्ज़ हैदर उस जगह ईमान थोड़ी है। तहारत शर्त है, इश्क़े अली आसान थोड़ी है। जहां हो बुग़्ज़ हैदर उस जगह ईमान थोड़ी है। तहारत शर्त है, इश्क़े अली आसान थोड़ी है। तबर्रुक बांटते जाओ, जनाबी साथ ले जाओ, मेरे मौला की महफिल में कोई नुकसान थोड़ी है। तबर्रुक अभी तक जो हज़रात खामोश है मेरे साथ जरूर बोलिएगा। जहां हो बुग़्ज़ हैदर उस जगह ईमान थोड़ी है। तहारत शर्त इश्क़े अली आसान थोड़ी है। तबर्रुक बांटते जाओ, जनाबी साथ ले जाओ, मेरे मौला की महफिल में कोई नुकसान थोड़ी है। तो यहाँ तो मिसरे मिसरे पर लगेगा हैदरी नारा, मेरे मौला की ये महफिल है, कब्रिस्तान थोड़ी है। या अली अल्लाह। नारा तो और जोरदार होना चाहिए।
کیونکہ جو ہے یا آئیے حضرات، اب میں بڑی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب محترم مظاہر نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کا پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات. حضرات سامعین السلام علیکم. سب سے پہلے میں مولانا عقیل صاحب کو بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا، اور اس کے بعد مہمانان خصوصاً جناب صدر محترم اور عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب آغا شروس حیدرآبادی میر رضا علی سہیل صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گراف ایجنسی کے میرے سامنے جو کھڑے ہیں وہ راہل سنگھ چوہان ماشاءاللہ اس وقت شیعہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے جناب ابو ذر کنتوری صاحب لائق مبارکباد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ جب واقعاً بیرونی شاعر تشریف فرما ہو تو بہرحال ہم لوگ ان لوگوں کے سامنے آفتاب کے سامنے شمع دکھانے کے مترادف ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استادوں کے سامنے شاگرد تاکہ دکھائے کہ ہاں کتنا پڑھایا میں نے. اور دوسری بات یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں مولوی صاحب، چونکہ مجھے نکلنا ہے، میری گاڑی کھڑی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں ابھی جب پڑھ کے جاؤں گا تو لوگ شکوہ کرتے ہیں لو پڑھے بھاگ گئے، اس لیے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں میں، مجھے جھارکھنڈ جانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. میں نے یہ بڑائی کے لیے نہیں کہی یہ بات، اس لیے کہا کہ لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ پڑھ کے نکل گئے. حضرات 4 میں سے جو فرمائش ہوئی وہ سن لیجئے، اس کے بعد ایک کلام ہے نیا وہ پڑھ دیتا ہوں. 4 مصرے قبلہ اس وقت، حالانکہ میں نے نظامت میں جہاں جہاں میری نظامت ہوئی ہے وہاں میں نے یہ 4 مصرے پڑھے ہیں، مگر کیا کروں، لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. دوسری بات ہے گراف ایجنسی ہے، پیغام جانا چاہیے. ابھی جلد ہی الیکشن گزرا ہے، ہر سرکار، ہر نیتا، ہر پولیٹیشین یہی کہتا ہے میری سرکار اچھی، میرا پیریڈ اچھا، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. کیا صحیح سماعت فرما لیں. ایک اور صلوات عنایت کر دیں محمد والے محمد پہ. کہ جو شخص ظلم کی گمراہیوں میں کھویا ہے، سب کا سنا ہے مجھے معلوم ہے، اور حیدر بھائی واقعی ناظم تو میں بھی ہوں، چھوٹا موٹا ترنم سے تو پڑھتا نہیں، مگر بہرحال جو شخص ظلم کی گمراہیوں میں کھویا ہے وہ شخص اپنے مقدر پر صرف رویا ہے. جلدی سے پڑھ دوں میں. کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا، کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ وہ ولی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے. کوئی غریب بھی یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ وہ ولی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے، کہ وہ ولی کی حکومت میں بھوکا سویا ہے. ایک مطلع چند اشعار سماعت فرمانے جلدی جلدی. ایک مصرع ہوا تھا جونپور میں، ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے. 2-4 شعر سماعت فرما لیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. کہ دل میں اگر تمہارے عداوت علی کی ہے، دل میں اگر تمہارے عداوت علی کی ہے،
जन्नत में कैसे जाओगे, जन्नत अली की है। जन्नत में कैसे जाओगे, जन्नत अली की है। और ये शेर सोहेल भाई मोहतरम समाअत फरमा लें कि मुर्दा ज़मीर लोगों को, अबूज़र भाई ख़ास तौर से आपसे मुलाहिज़ा हूँ मैं, समाअत फरमाएँ आप। देखें वलायत अली हर कसो नाकस के बस की बात नहीं इसको दर्क करना। जिंदा के मुर्दा ज़मीर लोगों को आती नहीं ये रात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप ऊपर आ जाइए मुसाफ़िर, ऊपर आ जाइए। कि मुर्दा ज़मीर लोगों को आती नहीं ये रास, जिंदा दिलों के वास्ते उल्फत अली की है। जिंदा दिलों के वास्ते उल्फत अली की है। और ये शेर ख़ास तौर समाअत फरमा लें आप हज़रात। देखें गदीर की महफ़िल है, विलायत मौला का ऐलान है, लिहाजा इस ज़मीन में एक शेर कि बाहर कोई नबी नहीं इसके हिसार से, बाहर कोई नबी नहीं इसके हिसार से, कौनैन पर मुहीत विलायत अली की है। कौनैन पर मुहीत विलायत अली की है। सलमान अहले बैत की हद में पहुँच गए। मुशीर भाई, सलमान अहले बैत की हद में पहुँच गए। मिट्टी को नूर करने की हिकमत अली की है। मिट्टी को नूर करने की हिकमत अली की है। देखें कितनी बड़ी फजीलत। निकला हो तीर पाँवों से कब कुछ खबर नहीं, निकला हो तीर पाँवों से कब कुछ खबर नहीं। माबूद है गवाह इबादत अली की है। माबूद है गवाह इबादत अली की है। लोग कहते हैं मौला अली अब कहाँ आएंगे, मैं दिखा रहा हूँ कब आएंगे अली। कि महशर, अबूज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार हमारे गिराफ एजेंसी के ओनर जनाब अबूज़र किंतूरी साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इसलिए कि डेली हर रोज़ ये कहीं ना कहीं मौला की मदद में बहरहाल शामिल हो रहे हैं और मोमिनीन को ज़ियारत भी करा रहे हैं करबला की। कि महशर गवाह है कि बशक्ल इमाम असर, कि महशर गवाह है कि बशक्ल इमाम असर, होने को फिर जहान में रजअत अली की है। होने को फिर जहान में रजअत अली की है। सोचो मेरे अली की हदे मुमकिनात को, सोचो मेरे अली की हदे मुमकिनात को। उस लामका के घर में विलादत अली की है।
اس لامکاں کے گھر میں ولادت علی کی ہے، نظروں کے سامنے سے ہٹا دو یہ مہ رما، نظروں کے سامنے سے ہٹا دو یہ مہ رما، میرے تصورات میں صورت علی کی ہے، میرے تصورات میں صورت علی کی ہے۔ اور تضمین سماعت فرما لیں، ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے، اس واسطے امام کو رکھا ہے غیب میں، اس واسطے امام کو رکھا ہے غیب میں، ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی، ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے۔ سارے اشعار چھوڑ کے میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے باقاعدہ بخوبی میں اس بات سے آشنا ہوں کہ واقعاً بیرونی شاعر آتا ہے تو بہرحال 12-11 گزرتے ہیں ہم لوگ مقامی طور سے۔ بہرحال ٹکڑے بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے، آئیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ انشاءاللہ ابھی ترنم میرے برادر عزیز علی جناب مولانا دلشاد نجفی صاحب پیش کریں گے۔ میرے خیال سے دلشاد بھی جلال پور میں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں اور ترنم آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ مولانا دلشاد نجفی صاحب کی آمد پہ ایک بلند تر صلوات۔ ٹکڑے بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے، ٹکڑے بتا رہے ہیں یہ مرحب کے جسم کے، دنیا میں بے مثال عدالت علی کی ہے، دنیا میں بے مثال۔ آخری شعر مقطع کی شکل میں کہ تاریکی لحد کا مظاہر کو غم نہیں، حالانکہ میں اکیلے کیوں اس میں شامل ہوں، سب کے سب شامل ہو جائیں۔ تاریکی لحد کا ہم سب کو غم نہیں، کہ تاریکی لحد کا مظاہر کو غم نہیں، روشن جو دل میں شمع محبت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک نوری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کرے تو اور بہترین اشعار افادات کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے کیا اور آپ نے بڑی خاموشی سے سماعت کر لیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو، رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو، داد و تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو، رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو، داد و تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو۔ ارے نعرہ اس طرح لگے کان کے پردے پھٹ جائیں، دشمن حیدر کرار کو بہرا کر دو۔ حیدری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعاً یہ احساس ہو کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، پردہ عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، پردہ عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پردہ عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دلشاد بھائی، پردہ عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ارے بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی اسے پاک نہیں
نہیں کر سکتا. شکریہ. بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا، آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا. تو ایک روز جناب پیام اعظمی صاحب نے بہترین انداز میں آواز دیا. ایک روز غدیر کے سلسلے سے ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی، ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم ساقی کوثر کے پاس تھے؟ جناب پیام اعظمی صاحب کیوں آپ خم ساقی کوثر کے پاس تھے؟ جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ میدان خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا بات تھی جو شفع محشر کے پاس تھے؟ سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ، مجبور تھے جو احمد و حیدر کے پاس تھے. جناب پیام اعظمی صاحب نے نتیجہ پیش کیا، سنیے گا. مجبور تھے جو احمد و حیدر کے پاس تھے. ارے میدان خم سے بھاگ کے جاتے بھی کس طرح؟ اونٹوں کے کجاوے تو پیغمبر کے پاس تھے. میدان خم سے بھاگ کے جاتے بھی کس طرح؟ اونٹوں کے کجاوے تو پیغمبر کے پاس تھے. آئیے حضرات انہی اشعار کے ذیل میں بہترین لب و لہجے کے مالک، بہترین عالم، بہترین خطیب، بہترین شاعر گزارش کر رہا ہوں محترم جناب دلشاد الہ آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہترین اشعار اور بہترین آواز کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات ان کا پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات. آئیے دلشاد بھائی. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید اکبر بہت بہت مبارک ہو، اور اپنی طرف سے اور آپ سب کی جانب سے عید اکبر کی مبارکبادی امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نجف اشرف کا مصرع تھا، اب ہمیشہ کے لیے حیدر کا کعبہ ہو گیا. مطلب حاضر خدمت میں ملاحظہ فرما لیں. غدیر کی محفل ہے. یا علی کاغذ پہ لکھتے ہی قصیدہ ہو گیا. یا علی کاغذ پہ لکھتے ہی قصیدہ ہو گیا، ہی قصیدہ ہو گیا. یا علی کاغذ پہ لکھتے ہی قصیدہ ہو گیا. بیٹھے بیٹھے فرش پہ جنت کا سودا ہو. بیٹھے 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 فرش پہ جنت کا سودا ہو گیا، جنت کا سودا ہو گیا. جلنے والے بغض میں اور دھوپ میں جلتے رہے، دھوپ میں جلتے رہے. جلنے والے بغض میں اور دھوپ میں جلتے رہے. اور ابو طالب کا بیٹا سب کا مولا،
بطور خاص بغض حیدر میں منافق کی عجب حالت ہوئی، عجب حالت ہوئی، بغض حیدر میں منافق کی عجب حالت ہوئی، ارے کوئی گونگا کوئی بہرا کوئی اندھا ہو، کوئی اندھا ہو گیا، بغض حیدر میں منافق کی عجب حالت ہوئی، عجب حالت ہوئی، کوئی گونگا کوئی بہرا کوئی گونگا ہو گیا، کوئی گونگا ہو گیا، تو صرف انگڑائی ہلی تھی حیدر کرار نے، حیدر کرار نے صرف انگڑائی ہلی تھی حیدر کرار نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ حملہ ہو، صرف انگڑائی ہلی تھی حیدر کرار نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، چیر کر دل اپنا دیوار حرم کہنے لگی، حرم کہنے لگی، چیر کر دے اپنا دیوار حرم کہنے لگی، اب ہمیشہ کے لیے حیدر کا کعبہ ہو، بہت شکریہ حضرات۔ ایک مطلب پیش کرتا ہوں، قدیر کی محفل ہے، تم میں فرشتوں آ کے دو پہرا غدیر کا، تم میں فرشتوں آ کے دو پہرا غدیر کا، تم میں فرشتوں آ کے دو پہرا غدیر کا، جبریل تم اتار دو صدقہ غدیر کا، جبریل تم اتار دو صدقہ غدیر کا، تو کیوں بڑبڑاتے شیخ اٹھے اور چل دیے، کیوں بڑبڑاتے شیخ اٹھے اور چل دیے، کیا پھر کسی نے چھیڑا ہے قصہ غدیر، کیوں بڑبڑاتے شیخ اٹھے اور چل دیے، کیا پھر کسی نے چھیڑا ہے قصہ غدیر کا، اس واسطے کیوں رسول اللہ کو قلم نہیں دیا گیا بطور خاص، اس واسطے قلم نہ دیا تھا رسول کو، اس واسطے قلم نہ دیا تھا رسول کو، اس واسطے قلم
खलीफा गदीर तहरीर फिर न कर दे खलीफा गदीर का, अब जल के राख होगा सकीफा भी शेख जी, अब जल के राख होगा सकीफा भी शेख जी, शोले उड़ा रहा है ये सहरा गदीर का, मेरी लहद में आके कहेंगे अबू तुराब, मेरी लहद में आके कहेंगे अबू तुराब, दिलशाद फिर सुनाओ कसीदा गदीर का। एक सलवात भेजे बाबा मोहम्मद वाले। हजरत एक मतला चंद शेर आपके हवाले कर रहा हूँ जिसकी रदीफ है आगे और पीछे, मुलाजा बतौर ख़ास देखिएगा, बतौर ख़ास देखिएगा जी। जलालपुर है ये, और यहाँ पर बड़ी नज़ाकत पाई जाती है, इस वजह से मैंने रदीफ पहले बता दी। एक बुलंद तरीन सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यूं है ज़ैनब शहे ज़ीशान के आगे पीछे, यूं है ज़ैनब शहे ज़ीशान के आगे पीछे, यूं है ज़ैनब शहे ज़ीशान के आगे पीछे, जैसे तफसीर हो कुरान के आगे पीछे, जैसे तफसीर हो कुरान के आगे पीछे, अंबिया यूं हैं हुसैन इब्ने अली के हमरा, बतौर खास देखिएगा, अंबिया यूं हैं हुसैन इब्ने अली के हमरा, अंबिया यूं हैं हुसैन इब्ने अली के हमरा, जैसे लश्कर किसी सुल्तान के आगे, जो हजरात करबला जा चुके हैं उनको मेरा सलाम बतौर ख़ास, जो हजरात करबला जा चुके हैं उनको मेरा सलाम, जो हजरात अभी तक करबला नहीं गए मौला उन्हें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत की मुशर्रफ फरमाए, बतौर ख़ास देखिएगा। ये बशरी रोज़े शबीर का ज़ायरी तो नहीं, ये बशरी रोज़े शबीर का ज़ायरी तो नहीं,
इस इंसान के आगे। ये बशरी फरिश्ते हैं इस इंसान के आगे पीछे। हज़रत आप भी मेहमान नवाजी करते हैं, हम भी मेहमान नवाजी करते हैं। आप भी कहीं मेज़बान बनते हैं, हम भी कहीं मेज़बान बनते हैं। लेकिन शेर नजर कर रहा हूँ, हासिल कलाम शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास देखेगा। ये बशरी रोज़े शबीर का ज़ायरी तो नहीं, क्यों फरिश्ते हैं इस इंसान के आगे पीछे। मेज़बान शाह मक्तल में है मेहमान के। मक्तल में है मेहमान के आगे। शाह मक्तल में है मेहमान के आगे पीछे। जब से गुलामी का शरफ पाया है, जब से हैदरी की गुलामी का शरफ पाया है, अज़मतें रहती हैं सलमान के आगे। हज़रात देखिए, हकीकत तो ये है कि जब गदीर की महफिल हो तो करबला नहीं पहुंचना चाहिए। जहाँ तक मुझ तालिब इल्म की एक सोच है, चूँकि एक ईद अकबर ही ऐसी ईद है कि उस दिन अहले बैत ने ज़ियारत आशूरा पढ़ने से मना किया। हर ईद पर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़िए आप, लेकिन ज़ियारत आशूरा या ज़ियारत इमाम हुसैन ईद गदीर के दिन के लिए नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? चूँकि उस दिन मुनाफिकीन रोया है, शैतान रोए हैं। उस दिन हमारी खुशी का दिन है। एक सलवात भेजें बाबा दे बुलंद मोहम्मद वाले।
حضرات میں شعراء کرام علماء کرام سے بہرحال معذرت چاہتے ہوئے مسدس کے صرف 2-3 بند پڑھوں گا. نہ پڑھوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. حضرات مصرع ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی محفل ہوئی نہیں ہے مصرے پہ، لیکن میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں. ہوگا غدیر خم میں، جی ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ، ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نازل ہوا نبی پہ یہ قدرت کا فیصلہ، نازل ہوا نبی پہ یہ قدرت کا فیصلہ، نازل ہوا کا فیصلہ، ہونا ہے آج کار رسالت کا فیصلہ، ہونا ہے آج کار رسالت کا فیصلہ. شعر نظر کر رہا ہوں بطور خاص شعر، دیکھیے گا حضرات. ٹھہری ہیں انتظار میں نبیوں کی حسرتیں، ٹھہری ہے انتظار میں نبیوں کی حسرتیں، ہونا ہے ہر رسول کی محنت کا فیصلہ، ہر رسول کی محنت کا فیصلہ. تو اعلان سن کے موت نہ آ جائے شیخ کو، اعلان سن کے موت نہ آ جائے شیخ کو، شیخ کی حسرت کا فیصلہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو قرآن کی قسم، قرآن پڑھ کے دیکھ لو قرآن کی قسم، ہر دشمن علی پہ ہے لعنت کا فیصلہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جناب دلشاد الہ آبادی صاحب جو بہترین لب و لہجے میں بہترین آواز میں اپنے کلام کو حافظات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے اور بہترین اشعار حافظات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا. تو غدیر کے سلسلے سے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. کیا بتائیں آپ کو درس علی کے کیا ملا، کیا بتائیں آپ کو درس علی کے کیا ملا، جنت و کوثر ملے، قرآن ملا، کعبہ ملا. جنت و کوثر ملے، شعر ملاحظہ کیجئے گا. 2 منظر آپ کے درمیان ہے، ایک منظر ہے غدیر کا اور ایک منظر ہے کربلا کا. جنت و کوثر ملے، قرآن ملا، کعبہ ملا. تو ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا. ارے 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا.
ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. اور جناب جرار الآبادی صاحب کے چند اشعار افادات کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے کی فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت بلاتی ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر، فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہمارے ہاتھ ہے مانوس ذکر دامن حق سے. ہمارے ہاتھ ہے مانوس ذکر دامن حق سے. ادھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ادھیرے میں بھی ہم شعر ملاحظہ کیجئے گا، ادھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ہماری چشم بینا پر، ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. آئیے حضرات انہی اشعار کے ذیل میں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مہمان شاعر بہترین لب و لہجے کے مالک گزارش کر رہا ہوں محترم جناب میر رضا سہیل صاحب حیدرآبادی سے کہ میری مؤدبانہ ان سے التماس ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات مہمان شاعر کا پرجوش نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات. حضرات السلام علیکم. صاحب جواب سلام ہی جب مجھ تک نہیں آ رہا ہے تو نعرہ حیدری کیا آئے گی پہچان یا حضرات پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. اور جیسے ہمارے ارشاد بھائی نے فرمایا کہ عید اکبر ہے، اس کی کا اظہار اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کی سماعتوں کو ہم شرائع کرام کا سلام. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جس سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے اور آپ کی دعوت پر بھی میں حاضر ہوا ہوں، گیٹ ویل کلینک کے تعلق سے آپ کے یہاں ایک ہماری برانچ کھولی گئی ہے جس کے مولانا خدمت گزار ہیں. اور وہاں پر ڈاکٹرز کے آپ کے بہت ہی اچھے ہینڈز دستیاب ہیں جس سے آپ لوگ استفادہ اٹھا سکتے ہیں بالکل بھی ریزنیبل چارجز پر. آپ کے لیے آپ کے دیار میں اس میں کوئی مخصوص یہ نہیں ہے کہ مومنین ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے اضلاع کے، یہاں کے گاؤں کے جو بھی حضرات ہیں اس سے استفادہ اٹھائیے. جہاں تک ہو سکے آپ حضرات اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. چونکہ آج کل میڈیکل بہت مہنگا ہو چکا ہے تو اس ادارے کی یہاں پر سخت ضرورت تھی. مولانا نے فرمایا تو جس کے ہمارے کرتا دھرتا جناب افتخار بدر صاحب اور ان کی پوری فیملی بدر فیملی آپ لوگ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس سے آپ لوگ اپنا استفادہ اٹھا سکتے ہیں. کہ آواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. حضرت 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، دیکھیں سماعت فرمائیے. پیغام حق کو مصطفیٰ
جب عام کر گئے. افضل بھائی پیش کر دیکھیے. پیغام حق کو مصطفیٰ جب عام کر گئے, ارے اعلان سن کے کتنے ہی چہرے اتر گئے. پیغام حق کا مصطفیٰ جب عام کر گئے, اعلان سن کے کتنے ہی چہرے اتر گئے. دست نبی پہ دیکھ کے مولا کو اے سہیل, وہ لوگ موت آنے سے پہلے دست نبی پہ دیکھ کے مولا کو اے سہیل, وہ لوگ موت آنے سے پہلے ہی مر گئے. حضرات ممنون ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کا, اور آپ کی طبیعت جان چکا ہوں اس لیے اور 4 میں سے اور پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. خانہ حق منتظر تھا نور کی برسات کو. 13 رجب کے حوالے سے پیش کروں. دیکھیے. خانہ حق منتظر تھا نور کی برسات کو, لامکان اپنے مقام میں بھیجا ایسی ذات کو. لامکان اپنے مقام میں بھیجا ایسی ذات کو. اور یہ 2 مطلب خاص کا توجہ چاہوں گا. دیکھیے. لامکان اپنے مقام میں بھیجا ایسی ذات کو, عرش پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے انبیاء, ارے 14ویں کا چاند دیکھو 13ویں کی رات کو. عرش پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے انبیاء, 14ویں کا چاند دیکھو 13ویں کی رات کو. آزاد آخر 4 میں سے پیش کر کے اسی کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ مولانا ہمارے آغا سرور صاحب آپ لوگوں کے درمیان ہیں, ان کو بھی وقت دینا ہے مجھے, اس لیے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک آواز بلند صلوات دینا ہے, فرما دیجیے. علی کو آپ سمجھنے کی بھول مت کرنا, علی کو آپ سمجھنے کی بھول مت کرنا, کرے اگر وہ اشارہ پہاڑ ہٹ جائے, کرے اگر وہ اشارہ پہاڑ ہٹ جائے. علی کے آنے پا کس طرح شق ہوئی دیوار, اگر یہ سوچنے بیٹھو دماغ پھٹ جائے. علی کے آنے پا کس طرح شق ہوئی دیوار, اگر یہ سوچنے بیٹھو دماغ پھٹ جائے. ایک منقبت سے غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک آواز بلند صلوات دینا ہے تو ماں پیش کریں. دیکھیں آقا پیش کریں. شکریہ ممنون. حضرات ایک
مطلع سے لے کے چند اشعار تک آپ کا توجہ کا طالب ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں آپ لوگوں کا تمام حضرات کا ممنون ہوں. آپ لوگوں کی سماعتوں کا منقبت کا مطلب پیش کر رہا ہوں سماعتوں میں. من کنتو کی صدا بھی عجب کام کر گئی. من کنتو کی صدا بھی عجب کام کر گئی. ارے خنجر کی طرح دل میں عدو کے اتر گئی. من کنتو کی صدا بھی عجب کام کر گئی. خنجر کی طرح دل میں عدو کے اتر گئی. اکمل تو کے پیام سے ظاہر یہ ہو گیا. تقدیر دین حق کی مکمل سنور گئی. اکمل تو کے پیام سے ظاہر یہ ہو گیا. تقدیر دین حق کی مکمل سنور گئی. شعر پہ چند کے لین نبی سے نکلی جو من کنتو کی صدا. لین نبی سے نکلی جو من کنتو کی صدا. خوشبو کی طرح ساری فضا میں بکھر گئی. لین نبی سے نکلی جو من کنتو کی صدا. خوشبو کی طرح سارے فضا میں بکھر گئی. اور ذاتی شعر پہ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں, کوئی الگ نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ بھی بخوبی واقف ہیں اور اشارتاً پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. خوشبو کی طرح ساری فضا میں بکھر گئی. ارے کیسا جنون تھا یہ خلافت کا کیا کہوں. کیسا جنون تھا یہ خلافت کا کیا کہوں. ارے بھابی علی کی جنگ جمل میں اتر گئی. کیسا جنون تھا یہ خلافت کا کیا کہوں. بھابی علی کی جنگ جمل میں اتر گئی. اور حضرات دیکھیں کہ روز غدیر کا جو واقعہ ہے صرف میدان خم تک ہی نہیں تھا, اس کی کچھ ایسی ٹیکنک تھی کہ وہ خبر گھروں تک پہنچی کہ کیوں قافلہ دیر سے آیا, آخر ہوا کیا. تو اس شعر میں باندھنے کی کوشش کی. دیکھیں بھابی علی کی جنگ جمل میں اتر گئی. تاخیر ہو گئی جو پہنچنے میں اپنے گھر. تاخیر ہو گئی جو پہنچنے میں اپنے گھر. میدان خم کی سارے گھروں تک خبر گئی. تاخیر ہو گئی جو پہنچنے میں اپنے گھر. میدان خم کی سارے گھروں تک خبر گئی. بقن لکا کی دے کے صدا حاجیوں کے بیچ امت رسول پاک کی پل میں مکر گئی. امت رسول پاک کی. اور آخر شعر پیش کروں, دیکھیے منقبت کا جس کی طرح دی گئی تھی وہی شعر پیش کر رہا ہوں.
ना चाहते हुए भी मुनाफिक के साथ साथ, ना चाहते हुए भी मुनाफिक के साथ साथ, अरे रोज़े गदीर सबकी अली पर नजर गई। ना चाहते हुए भी मुनाफिक के साथ साथ, रोज़े गदीर सबकी अली पर नजर गई। एक आवाज़ बुलंद सलवात नात मोहम्मद जी। हज़रत एक मतलब मुख्तसर सी एक मनक़बत पेश करके लौट रहा हूँ। देखिए, लिखी मदहा महफिल में आने से पहले, बतौर ख़ास मतलब पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए, आगा पेश कर रहा हूँ। देखिए, लिखी मदहा महफिल में आने से पहले, लिखी मदहा महफिल में आने से पहले, मिली खुल्द मुझको सुनाने से पहले, मिली खुल्द मुझको सुनाने से पहले, अली की मोहब्बत है बस शर्त अव्वल, अली की मोहब्बत है बस शर्त अव्वल, पैगंबर पर ईमान लाने से पहले, अली की मोहब्बत है बस शर्त अव्वल, पैगंबर पर ईमान। हज़रत शेर का खास पेश कर देखिए, है ये किसकी जाए विलादत न सोचा, है ये किसकी जाए विलादत न सोचा, तू काबे के चक्कर लगाने से पहले, है ये किसकी जाए विलादत न सोचा, तू काबे के चक्कर लगाने से पहले, जरा अपनी नस्लों का भी जायजा लो, जरा अपनी नस्लों का भी जायजा लो, अली के मुकाबिल में आने से पहले, जरा अपनी नस्लों का भी जायजा लो, अली के मुकाबिल में आने से पहले। हज़रत देखिए, जलालपुर के तमाम मोमिनीन की जानिब से ये एक शेर पढ़ रहा हूँ, समझ फरमाइए। सुनाती थी बचपन में नादे अली वो, सुनाती थी बचपन में नादे अली वो, मुझे मेरी मादर सुलाने से पहले, सुनाती थी बचपन में नादे अली वो,
مجھے میری مادر سلانے سے پہلے، مجھے میری مادر سلانے سے پہلے. حضرات یہاں سے ایک دو اشعار ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں. دیکھیے، کرو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، کرو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، امام زمان کو بلانے سے پہلے. کرو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، کرو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، امام زمان کو بلانے سے پہلے، امام زمان کو بلانے سے پہلے. کرو ایک نظر اپنے اعمال پر بھی، امام زمان کو بلانے سے پہلے. اور معذرت خواہی کے ساتھ آپ فرمائیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. ہے بہتر ذرا آئینہ دیکھ لیجئے، ہے بہتر ذرا آئینہ دیکھ لیجئے، کسی پر بھی انگلی اٹھانے. ہے بہتر ذرا کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے، ہے بہتر ذرا انہیں دیکھ لیجئے، کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے. ممنون حضرات، آپ لوگوں کی سماعتوں کا مقطع پیش کروں. دیکھیے، لحد ہوگی ساری ستاروں سے روشن. آپ سب کی بھی ہمارے سب بول رہی. دیکھیں، لحد ہوگی ساری ستاروں سے روشن، سہیلاب تربت میں جانے سے پہلے، سہیلاب تربت میں جانے سے پہلے. بے حد ممنون حضرات، آخری چار میں سے پیش کرنے. دیکھیے آپ سب کی جانب سے، ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں، ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں، اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہترین آواز میں بہترین اشعار حفاظات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا جناب میر سہیل صاحب حیدرآبادی نے. واقعاً بہت ہی اچھے اشعار جو ابھی تک سنا رہے تھے، اور آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سماعت بھی کیا، بہت ہی اچھے انداز میں سماعت بھی کیا اور سنا بھی. ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا غدیر ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا غدیر ہے. آدم کا علم و نوح کا تقوی غدیر ہے.
ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا غدیر ہے، آدم کا علم و نوح کا تقوی غدیر ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ اور مولا کائنات کے سلسلے سے کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ محسن نقوی شہید نے کہا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ تو علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اور جناب میر سہیل صاحب نے ابھی آخری امام کے سلسلے سے عرض کیا تھا کہ امام زمان کو زمانہ بلانے سے پہلے واقعاً جو ہے ہمیں اپنے اعمال پہ نگاہ کرنا چاہیے۔ جناب ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب نے بہترین انداز میں آواز دیا کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، یزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، اور ادائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، ادائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ ادائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں۔ اور جناب ہلال نقوی کا ایک شعر، عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر بھی نہیں، عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر بھی نہیں، ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر بھی نہیں، ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں، ہمارے پاس بھی شعر ملاحظہ کیجئے گا، ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ تو حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے۔ ارے علی نماز جنازہ پڑھانے والے، حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان مقطع شاعر کو آپ کے پیش خدمت کروں، ایک اعلان جو مجھے حکم ہوا ہے آپ تک پہنچا دوں کہ جو یہاں ہمارے اس علاقے میں نئی بازار میں ہاسپٹل گیٹ ویل کے نام سے کھولا گیا ہے، اس کے لیے یہ مومنین اور آپ کے جلال پور اور اطراف کے لوگوں کے لیے، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو، تو آپ ادھر ادھر مت بھٹکیں، یہاں پہ تشریف لائیں۔ یہاں پر آپ کو ایک دن کی دوا 15 روپے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ٹیسٹ ہوگا، جو آپ کی جانچ ہوگی، وہ 60% کی چھوٹ کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف 40% پہ آپ کی خون کی جانچ اور دیگر جانچ کی جائے گی۔ تو جن حضرات کو ضرورت ہے، احتیاج ہے، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور پورے ہفتے یعنی روزانہ یہاں پر ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو اگر ضرورت ہے تو ایک مرتبہ ضرور یہاں پہ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ دین کی خدمت اور خلقت کی خدمت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اگر جو ہے کسی نے یہ اہتمام کیا ہے تو اس کی آپ بھی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی جو ہے دامے درمے قدم سخن جس طریقے سے بھی ممکن ہو مدد کیجئے، اپنے بہترین مشورے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی آمد کے ذریعے، اور تمام جو ہے جو حضرات کو علم نہیں ہے، جن کو معلومات نہیں ہے، ان تک بھی یہ خبر پہنچائیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو واقعاً آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ابھی تک تمام شعراء کرام کو سماعت کیا، اور آپ نے سنا، اور
میں نے بھی سنایا، آپ نے بھی سنا، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ اسی عید غدیر کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں پر جو جشن کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اب آئیے میں اس جشن کے لیے مقطع محفل اور جشن کے لیے آپ بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور دور دراز سے چل کر آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عزت مآب جناب آغا شروش حیدرآبادی صاحب سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات پرجوش نعرے صلوات سے استقبال کریں، اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہے میں ان سے مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں کہ اندر جگہ خالی ہے، وہ حضرات اندر تشریف لے آئیں، اور جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج آپ کے دیار میں حاضر ہوں کئی سال بعد، اور بہت خوشی ہو رہی ہے تمام چہروں کو۔ اس میں کچھ پرانی صورتیں بھی ہیں، کچھ نئے بھی ہیں، اور ہر آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے دیار میں ایک بہترین دواخانے کا افتتاح ہوا ہے، گیٹ ویل کلینک کا، جو 20 سال سے حیدرآباد میں جو اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں، اور پھر اب آپ کے پاس حاضر ہیں۔ تو سہیل نے اور ہمارے ناظم صاحب نے تمام تفصیلات کو بتا دی ہے، تو اس کو اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، جس طرح میدان غدیر میں حکم ہوا تھا کہ یہ پیغام سن کے اوروں تک پہنچائیں۔ تو حضرات، شاید اب حضرات واقف ہوں کہ یہ بدر فیملی جو ہے، یہ میرے جناب افتخار بدر صاحب، علمدار بدر ان کے بڑے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، انہوں نے بخی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تعمیر بخی کے لیے، اور اس تحریک کو عالمی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ حضرات قابل مبارکباد ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں شکاگو امریکہ میں بھی، یورپین کنٹریز میں بھی، اور یہاں بھی، اور کربلا مولا میں بھی کافی یہ والنٹریری جو ہے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے استفادہ کریں اس دواخانے سے بہتر ہوگا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ سب سے پہلے شہزادی کی بارگاہ میں خطا پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جیسا میرا دستور ہے ہمیشہ میں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، اور در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ
बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। ये कौल सादिक़ है मुस्तफ़ा का, कुछ इसमें जाए सुखन नहीं है। अबू ज़र भाई देखिए, पेश कर रहा हूँ। ये कौल सादिक़ है मुस्तफ़ा का, कुछ इसमें जाए सुखन नहीं है। सनाए हैदर न हो जहाँ पर, वो अंजुमन अंजुमन नहीं है। ये कौल सादिक़ है मुस्तफ़ा का, कुछ इसमें जाए सुखन नहीं है। सनाए हैदर न हो जहाँ पर, वो अंजुमन अंजुमन नहीं है। हमारी इन महफिलों में यारो बिला झिझक आओ के यहाँ पर। हमारी इन महफिलों में यारो बिला झिझक आओ के यहाँ पर। गदीर जैसी खुली फ़ज़ा है, सक़ीफ़ा जैसी घुटन नहीं है। सादिक़ है मुस्तफ़ा का, ये कौल सादिक़ है मुस्तफ़ा का, कुछ इसमें जाए सुखन नहीं है। सनाए हैदर न हो जहाँ पर, वो अंजुमन अंजुमन नहीं है। हमारी इन महफिलों में यारो बिला झिझक आओ के यहाँ पर। गदीर जैसी खुली फ़ज़ा है, सक़ीफ़ा जैसी घुटन नहीं है। सक़ीफ़ा जैसी घुटन नहीं है। गदीर जैसी खुली फ़ज़ा है, सक़ीफ़ा जैसी घुटन नहीं है। और दी की तकमील हो, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। दी की तकमील हो, दी की तकमील हो, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। या नबी पहले ये उम्मत तो गदीरी हो जाए। दी की तकमील हो, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। या नबी पहले ये उम्मत तो गदीरी हो जाए। और पूरा कुरान इसी तरतीब से रखा हक़ ने, पूरा कुरान इसी तरतीब से रखा हक़ ने। हम्द और नात भी हो, ज़िक्र अली भी हो जाए। पूरा कुरान इसी तरतीब से रखा हक़ ने, पूरा कुरान इसी तरतीब से रखा हक़ ने। हम्द और नात भी हो, ज़िक्र अली भी हो जाए। और इनको हरूफ मुक़त्तआत हैं और बहुत सी आयतें हैं जो मुतशाबे हैं उसमें, कि हम्द और नात भी हो, ज़िक्र अली भी हो जाए। और इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके। इनको कुरान ने रखा है, इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके, ताकि हैदर के फ़ज़ाइल की न चोरी हो जाए। इनको कुरान ने रखा है, इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके। इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके। इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके, ताकि हैदर के फ़ज़ाइल की न चोरी हो जाए। इनको कुरान ने रखा है मुख़फ़्फ़ल करके, ताकि हैदर के फ़ज़ाइल की न चोरी हो जाए। और इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान, इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान ठीक से बात न समझे तो नुसैरी हो जाए। इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान, इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान, इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान ठीक से बात न समझे। इश्क़ हैदर है वो मंजिल के जहाँ पर इंसान ठीक से बात न समझे तो नुसैरी हो जाए।
ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے۔ اور مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے۔ مدح حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے، حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے۔ اور میسمو، بوذرو، سلمانو، اویسو، بہلول، میسمو، بوذرو، سلمانو، اویسو، بہلول، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے۔ میسمو، بوذرو، سلمانو، اویسو، بہلول، لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے۔ لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے۔ اور 2 قدم علی ابن یقطین سے لے کے آج کے دور تک کہ 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر۔ ایسے ہر دور میں 2-4 ہمارے نکلے۔ 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر۔ ایسے ہر دور میں 2-4 ہمارے نکلے۔ اور یہ شعر آپ تمام حضرات کی نظر ہے، تمام زائرین ہیں، افتخار بھائی پیش کر رہا ہوں، عرفان بھائی، کہ 2 قدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر، ایسے ہر دور میں 2-4 ہمارے نکلے۔ اور کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے، کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے 10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے۔ کربلا کعبے سے بولی کہ تیرے حاجیوں سے 10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے، 10 گنا بڑھ کے تو زوار ہمارے نکلے۔ اور کربلا آگے 4 مصرے بھی یہ بھی سن لیجیے، کچھ میں منتخب شعر میں سنا رہا ہوں، اس کے بعد ترنم سے ایک منقبت کے 2-4 شعر پڑھنا ہے۔ عرض کیا کہ خاص طور پہ یہ ایک مطلع، ایک شعر، ایک 2 شعر مطلع، ایک 2 شعر عرض کر رہا ہوں کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے، جی حاضر کر رہا ہوں کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا۔ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا۔ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا، یہ بتایا جائے گا۔ اور یہ 2 مصرے کہ شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں۔ شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، شہ کا غم عشق علی، شہ کا غم عشق علی، شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، شہ کا غم عشق علی 2 دوست میرے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا،
ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ رک جائے تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا، دل دھڑکتا جائے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع ایک دو شعر یہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو، وہ سب تازہ تازہ شعر ہیں۔ اور ابو ذر بھائی یہ شعر آپ کے حوالے سے اللہ کرے کہ پہنچ جائے، ویسے نیر جلال پوری صاحب نے اس کو بین الحرمین بھی پڑھیں یہ شعر، بالکل تازہ شعبان کی کہے گئے شعر ہیں۔ عرض کیا کہ ایک مطلع دو شعر صرف میں سنا رہا ہوں، اس میں سے آخری شعر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ تمام زائرین کربلا ہیں اور خدام زائرین بیٹھے ہیں، ہمارے افتخار صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، سہیل ہیں، یہ سب زائرین کی خدمت کرتے کربلا مولا میں۔ پیش کر رہا ہوں کہ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، طرح تھی حیدرآباد میں پہلی شعبان کو، کہ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، بن کے تمام شعراء اساتذہ موجود ہیں، جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، پے سجدہ ردیف آئی وفا کا خافیہ آیا۔ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، پے سجدہ ردیف آئی وفا کا خافیہ آیا۔ اور مودت کے سفر میں، اور یہ دو شعر خاص طور پہ، کہ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا۔ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا۔ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا۔ اور یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، یہ سوچا تھا، افتخار بھائی شعر دیکھنا، یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں دریا بہایا۔ یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، کہ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا۔ اور یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں دریا بہایا، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں دریا بہایا، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں دریا بہایا۔ اب حضرات مدح مولا میں یہاں سے کچھ شعر، ایک شعر منقبت کی فرمائش ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک تازہ منقبت کے دو چار شعر آپ حضرات کے ترنم سے میں سنا رہا ہوں، ترنم پہ ہی آ رہا ہوں، ترنم ہی پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ترنم سے پہلے، منقبت سے پہلے صرف ایک قطعہ سن لیجئے، یہ بھی شاید کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں نہ مولا کی منقبت کا ماحول بنانا چاہ رہا ہوں میں، کہ کیوں نہ ابراہیم و اسماعیل ہوں مسرور آج، کیوں نہ ابراہیم و اسماعیل ہوں مسرور آج، کار آمد
باپ اور بیٹے کی محنت ہو گئی. کیوں نہ ابراہیم و اسماعیل ہوں مسرور آج. کارآمد باپ اور بیٹے کی محنت ہو گئی اور توڑ دی جاتی ہے ہر دیوار شق ہونے کے بعد. کیوں نہ ابراہیم و اسماعیل ہوں مسرور آج. کارآمد باپ اور بیٹے کی محنت ہو گئی اور توڑ دی جاتی ہے ہر دیوار شق ہونے کے بعد. ہو کے شق دیوار کعبہ خوبصورت ہو گئی. توڑ دی جاتی ہے ہر دیوار شق ہونے کے بعد. توڑ دی جاتی ہے ہر دیوار شق ہونے کے بعد. ہو کے شق دیوار کعبہ خوبصورت ہو گئی. ایک منقبت کی فرمائش ہے، اس کے بعد پھر ایک نئی منقبت اور پیش کر کے زحمت تمام کروں. میں بہت کافی وقت ہو گیا ہے، بس بہرحال اپنے وقت کی لیمٹس میں میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. جی بالکل بالکل محبت آپ حضرات کی ہیں. ایک صلوات کا سہارا دیں. اس میں ایک لفظ ہے لقائے باری. لقائے آپ حضرات کا سنا ہوا قرآن کا لفظ ہے. لقاء کے معنی ہے ملاقات، ملنا، بہت ہی قربت. ایک اور صلوات کا سہارا دیں. جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، اور کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے، کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے، کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، اور سردار بھی ایک دکان ہے ہماری. سنیے، سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں صرف ذکر علی بیچتے ہیں، سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں صرف ذکر علی بیچتے ہیں. بڑے لطیف اشارے ہیں، بڑی مشکل زمین ہے. آپ حضرات بہت ذرا کھل کے داد دیجئے تاکہ پڑھنے میں مزہ آئے. پہلی دفعہ میں سمجھ رہا ہوں کہ منقبت کا ابلاغ نہیں ہو رہا ہے. سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں
یہاں صرف ذکر علی بیچتے ہیں اور تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم کھجوریں تمہاری علی تجارت تم کو مبارک تجارت یہ تم کو مبارک ہمیشہ کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں. اور یہ شعر بھی سنیے. یہ ہوتا شب ہجرت کا واقعہ بہت سا انہوں نے نظم کیا, میں نے بھی نظم کیا. دیکھیے یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا, یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا, خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں, خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں. یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا, خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں. اور شعر سنیے. اور کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو, کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو, حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں, کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو, حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں, حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں. اور یہ دو شعر بھی ہے. جن پر بھی آسے بے مرحب انہیں ہم, شعر سنیے. ہے جن پر بھی آسے بے
मरहब उन्हें हम ये तावीज़ नादे अली बेचे है जिन पर भी आसे बे मरहब उन्हें हम ये तावीज़ नादे अली बेचते हैं। और कई मौलवी, इफ्तिखार भाई, कई मौलवी नाम लेकर दवा का, कई मौलवी नाम लेकर दवा का तुम्हें ज़हर बुग़्ज़े अली बेचते हैं, तुम्हें ज़हर बुग़्ज़े अली। खुदा का शुक्र है कि यहाँ तक ऐसे मौलवी नहीं आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक नारे सरबत का सारा कई मौलवी नाम लेकर दवा का तुम्हें ज़हर बुग़्ज़े अली बेचते हैं। और ये दो शेर, नाशिकों के मोती, आखिरी दो शेर, ये अशिकों नाशिकों के मोती न दागों के नीलम, शेर पेश कर रहा हूं। नाशिकों के मोती न दागों के नीलम, तो क्या खाक ये जौहरी बेचे हैं, तो क्या खाक ये जौहरी बेचते हैं। और ये फूलों, ये दो शेर और भी सुन लीजिए, इसमें हालात हाजरा पे शेर हैं। कई मौलवी नाम लेकर दवा का तुम्हें ज़हर बुग़्ज़े अली बेचते हैं। और उन्हीं से तो ये सारी बर्बादियाँ हैं, उन्हीं से तो ये सारी बर्बादियाँ हैं, जो लम्हों के बदले सदी बेचे हैं। सारी बर्बादियाँ हैं, जो लम्हों के बदले सदी बेचते हैं। और ये बाजार दुनिया है चलना संभल कर, ये बाजार दुनिया है चलना संभल कर, यहाँ आदमी आदमी बेचते हैं।
संभल कर यहाँ आदमी बेचते हैं तिजारत, ये तुमको मुबारक हो मीतम। खजूरें तुम्हारी अली बेचते हैं। और आखिरी शेर, ये फूलों की औकात ही क्या है असगर। शेर पेश कर रहा हूं। ये फूलों की औकात ही क्या है असगर। ये फूलों की औकात ही क्या है असगर। चुरा कर तुम्हारी हंसी बेचते हैं। ये फूलों की औकात ही क्या है असगर। चुरा कर तुम्हारी हंसी बेचते हैं। चुरा कर तुम्हारी हंसी बेचते हैं। और एक वाक़े की तरफ इशारा है, तलमी शेर है जनाब सलमान और मौला कायनात के दरमियान। सरोशे सबाजार है, मुश्तरी के माने हैं खरीदने वाला, मुश्तरी खरीदार। सरोशे सबाजार है शहर दिल में। सरोशे सबाजार है शहर दिल में। अली मुश्तरी है, अली बेचते हैं। अली मुश्तरी है, अली बेचते हैं। जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। बवजह लिखाए अली। शुक्रिया। इतना मुश्किल है मेरा नहीं, मेरा नहीं। यार जी अच्छा, एक मनक़बत की फरमाइश है। मैं असल में माइक बहुत खींच रहा है, बहुत खींच रहा है माइक। एक सलवात का सहारा दें, 4-5 शेर में फरमाइश है। किरण का दिल लुभाना पड़ेगा। आप हजरात अगर आमादा होके सुनते हैं तो मैं पेश कर रहा हूँ।
نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، لبھانا پڑے گا۔ نکیرین کا دل لبھانا پڑے گا، لبھانا پڑے گا۔ علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا، علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا، سنانا پڑے گا۔ جو ہونا ہے شامل ہماری خوشی میں، ہماری خوشی میں، جو ہونا ہے شامل ہماری خوشی میں، ہماری خوشی میں، جدار حرم مسکرانا پڑے گا، جدار حرم مسکرانا پڑے گا، مسکرانا پڑے گا۔ نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا، نہیں ہے کچھ آسان ملنا علی کا، ملنا علی کا۔ محمد کو کعبے تک آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ اور دو چار شعر یہ سن لیجئے۔ بچانا ہے گر دین حق شام ہجرت، شعر سنیے۔ بچانا ہے گر دین حق شام ہجرت، دین حق شام ہجرت، علی کو پیمبر بنانا پڑے گا، علی کو پیمبر بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، معراج حیدر۔ نہ جانا پڑے گا، نہ آنا پڑے گا، نہ جانا پڑے گا، نہ آنا پڑے گا، نہ آنا پڑے گا۔ اور یہ آخری شعر میں بچے چھوڑتے ہوئے، سوئے خلد کیا سوچ کر آ رہے ہو، شعر سنیے۔ سوئے خلد کیا سوچ کر آ
सोच कर आ रहे हो यहाँ दाग मातम दिखाना पड़ेगा, यहाँ दाग मातम दिखाना पड़ेगा। मुझे बेसहारा, आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूं। मुझे बेसहारा समझती है दुनिया, समझती है दुनिया, सरो शब अली को बुलाना पड़ेगा, सरो शब अली। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब आगा शुरू साहब जो बेहतरीन बेहतरीन अशार आफादात की बाक़िया समातों के हवाले कर रहे थे, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वाक़ईन बेहतरीन बेहतरीन अशार। बस आखिर में शुक्रिया के लिए मैं आपके दरमियान जनाब इफ्तिखार हुसैन बद्र साहब को पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मीर अनीस अल्लाह मकामा ने बेहतरीन अंदाज में आवाज़ दी थी कि पंजे शाहीन की ज़द में कबूतर आ गया, पंजे शाहीन की ज़द में कबूतर हो आ गया। मीर अनीस अल्लाह मकामा ने कहा कि पंजे शाहीन की ज़द में कबूतर आ गया, उड़ के खुद दस्ते अली पे बाबे खैबर आ गया, उड़ के खुद दस्ते अली पे बाबे खैबर आ गया। और इस तरह तन्हा अली करते थे हमला जंग में, फौज बातिल ये समझती थी कि लश्कर आ गया। ले लिया दोगलियों पे सूखे पत्तों की तरह, सामने जिस्दम अली के बाबे खैबर आ गया, सामने जिस्दम अली के बाबे खैबर आ गया। शेर मुलादा कीजिएगा, सामने जिस्दम अली के बाबे खैबर आ गया। और तेगे हैदर और चलती, तेगे हैदर और चलती, काट के मरहब का सर, वो तो कहिए बीच में जिब्रील का पर आ गया। तेगे हैदर और चलती, काट के मरहब का सर, वो तो कहिए बीच में जिब्रील का पर आ गया। आइए हजरात, मैं बतौर शुक्रिया आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तमाश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब बद्र, उनसे मेरी मुअद्दबाना इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन का शुक्रिया पेश करें। नारे सलावत। मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र है कि हम सब आज ईद अकबर के मौके पे जलालपुर में हाज़िर हैं। खुशी और फ़ख्र है इस बात का, यहाँ जलालपुर के मोमिनों की नेक जज्बात और काविशों की बदौलत एक और गेटवेल क्लिनिक का आगाज़ हुआ है। इस काम के लिए बड़ी जहद और बेलौस खिदमत के वजह से हर फ़र्द काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र है। मैं आली जनाब क़िबला मौलाना अखिल अब्बास साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। आपकी मेहनत, आपकी नेक इरादे, खुलूस और हिम्मत अफजाई की वजह से ये स्कीम कारामद हुई। इस वक्त हैदराबाद की क्लिनिक का एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी साथ है। मुझे इस बात को कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि ये टीम बहुत काबिल और सबको सपोर्ट करती है। दुआ है परवरदिगार आलम बेहक़ व बेसदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद इस क्लिनिक सबको फैज़ पहुँचाए। आमीन। सलवात या अली मदद, या अली मदद, सलवात। नारे हैदरी, ओ
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। दुआ करा दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अफ़ज़ल अदलिल अकरम वल क़ुरआन मुस्तहकम व बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा इलाहतु वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे इस ख़ालिस से इबादत व अमल को कबूल फरमा। या तो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हाज़रीन की जुमला हाजतों को पूरी फरमा। या तो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो लोग बहजरात को मुश्ताक उन्हें शरफ़ हजरात को मुशर्रफ फरमा। या तो वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो लोग बीमार परेशान और की बीमारी परेशानी को दफ़ा फरमा। जो लोग बेरोज़गार है उन्हें मनासिब रोज़ी अता फरमा। जो लोग औलाद है उन्हें औलाद स्वालिह अता फरमा। इलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिन लोगों ने बिल्तमास से दुआ की उनकी नेक मुरादों को पूरी फरमा। इलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जुमला अहले ईमान जहाँ कहीं भी रहते उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का शियान दरकलाम जहाँ कहीं भी रहते उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे तमाम रौज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। उलमाए आमलीन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। जन्नतुल बक़ी के जलल तामीर होने के असबाब मुहैया फरमा। इलात वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस हॉस्पिटल और इस क्लिनिक में जिसने भी दामे दरमे कदमे सुखने मदद की है उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और उनके सरों से तमाम दुनिया और आखिरत की तमाम बलाओं को दूर फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोमिनीन की बरादर मोहतरम जनाब मौलाना अकील अब्बास ज़ैनबी साहब के मकाम